عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بہرحال یہ کچھ نام دیے گئے ہیں سورہ فاتحہ کے لیے. مرحوم سید شبر حسین، مرحومہ ستوت حسن، مرحوم سید سجاد حسین، مرحومہ سید صغرا بندی، سید ایوب حسین اور مرحومہ کنیز کبریٰ، اور آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات کہ جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے جملہ قبر المومنین مومنات کو، اور وہ حضرات جو اس وقت بہرحال دنیا سے جا چکے ہیں، اس مریضی بیماری کرونا سے جو گئے ہیں، اس بیماری سے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور خصوصاً ان یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع عنده ولا ذلك. اللہم لعنهم جميعا. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب رسول خدا ختمی مرتبات، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں دنیا کی ہر شے خلق کی گئی، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں یہ افلاک خلق کیے گئے، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں چرند پرند شجر حجر ہر شے جس کے صدقے میں خلق کی گئی ہو، وہ رسول جس کے صدقے میں یا آسمان کا نیلا شامیانہ لگایا گیا ہو، وہ رسول جس کے صدقے میں یہ خاکی زمیں بچھائی گئی ہو، وہ رسول جس کے صدقے میں موج مارتے ہوئے یہ دریا خلق کیے گئے ہوں، وہ رسول جس کے صدقے میں یہ چہچہاتے ہوئے پرندے پیدا کیے گئے ہوں، وہ رسول جس کے صدقے میں دنیا کی ہر شے خلق کی گئی ہو،
وہی رسول اپنے فرزند امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرما رہے ہیں کہ بے شک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قتل ہونا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا شہید ہونا، یہ ایک ایسی گرمی ہے، یہ ایک ایسی شدت ہے اور ایک ایسی حدت ہے کہ جو مومنین کے قلوب میں، دلوں میں ہے اور رہتی دنیا تک ان کے دل سے یہ گرمی کم نہیں ہو سکتی۔ بے شک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا مقصد کبھی ہمارے دلوں سے، ذہنوں سے کم نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کبھی پھیکا پڑ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی آج ہم نے اور آپ نے پوری دنیا میں، دنیا کے خطے خطے میں، کونے کونے میں فرش عزائے حسین بچھائی ہے۔ اس مکتب میں، اس درسگاہ میں ہم اور آپ آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں سے ہم کچھ لے کر اٹھیں اور اس مقصد کو آگے بڑھایا جائے جو مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو مولا مدینے سے اس مقصد کو لے کر نکلے تھے اور ان کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس مقصد کو جگہ جگہ پر پہنچ کر اس بیوی نے اس مقصد حسینی کو بیان کیا ہے۔ عزیزوں، محرم کے یہ 10 دن بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے کو آئے۔ آج 7 محرم بھی ہو چکی ہے۔ مقصد امام حسین کو جب تک زندہ ہیں آپ، اس مقصد کو آقا حسین کی عزاداری کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں وہ ہم سے دور نہیں ہو سکتی۔ ایک عزادار کو ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا ادب و اکرام کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کا ادب کرے، بچوں پہ محبت اور شفقت سے ان پر بات کرے، ان پر سروں پہ ہاتھ پھیرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کے حق کو ادا کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کہ نماز کو اول وقت پر ادا کرے، کیونکہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا۔ اگر نماز قبول ہو گئی، ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی سب کچھ قبول ہو گیا، اگر نماز رد کر دی گئی یعنی سب کچھ رد کر دیا گیا۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ جو حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، اس کو ادا کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ رہتی دنیا تک اس مشن کو آگے لے کر چلے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ تہمت سے پرہیز کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ چغلی سے پرہیز کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے اندر ماحول ہے اس کو سدھارے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ سب سے پہلے تبلیغ کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ نہی از منکر کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام رذائل کو دور کر دے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ خندہ رو رہے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ کبر و تکبر کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو اللہ نے نعمت دی ہے تو خود اس نعمت کو استفادہ اٹھائے اور اس سے دوسروں کو بھی دیا جائے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ تیمارداری کے لیے کھڑا ہو۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ صلہ رحم بجا لائے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملائے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ جو بکھرے ہوئے خاندان اس وقت ہیں ان سب کو ایک کرے۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ جو سینوں کے اندر جو کینہ اور حسد رکھے ہوئے ہیں اس کو دور کر دے۔ آج دنیا میں مشکلات آ رہی ہے، گرفتاریاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ ہم خود اور آپ ہیں۔ روزی روزگار سب کے بند ہو چکے ہیں، رزق سے خیر و برکت چھن چکی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو جو جس طرح سے بطور حسن ہمیں انجام دینا چاہیے تھا، ہم نے اس کو انجام نہیں دیا ہے۔ اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیز میں، یعنی جو ہمارے اوپر دیکھ رہے ہیں اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی بنا اور ہم خود ہیں۔ بارہا میں نے اول مجلس سے چند مرتبہ اس چیز کو میں نے عرض کیا ہے۔
مقصد امام حسین کو لے کر چلنا ہے، اس مقصد پہ ہمیں چلنا ہے۔ ایک عزادار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی بزم میں پہنچ جائے تو لوگ اسے دیکھ کر اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں، اپنے قیافے سے، اپنے حلیے سے۔ خصوصاً ایک عزادار کو جو معصومین نے چیزیں بتائیں، جو محرمات ہیں ان سے تو دوری کرے، جو حرام چیزیں ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی کہ جو پردہ ان کے اوپر واجب ہے، واجب قرار دیا گیا ہے پردہ، اس شریعت کو، اس چیز کو جو ہے رعایت کیا جائے۔ اور ہمارے بزرگوں پر بھی، ہمارے مردوں پر بھی یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ پردہ دونوں پر واجب ہے، یہ نہیں کہ خالی لیڈیز کے لیے، خالی عورتوں کے لیے، دونوں پر پردہ واجب ہے۔ شہزادی کونین سے جناب رسول خدا نے سوال کیا تھا کہ عورت کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا تراہ رجلا ولا یرا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے، وہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، یعنی اپنے آپ کو دوری اختیار کی جائے۔ آج ماشاءاللہ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، نامحرموں سے گفتگو ہو رہی ہے، موبائل پہ ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق، اور یہ چیز ہوتے 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 کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پرہیز کیا جائے ان سب چیزوں سے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، پرہیز کیا جائے ان چیزوں سے۔ کہتے ہیں عورت اگر کسی سے نامحرم سے اگر بات کرے تو اتنا خشن لہجہ ہو اس کا، اتنا سخت لہجہ ہو کہ مرد مجبور ہو جائے، کہے کہ اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوں، ایسا یعنی اس سے لہجے میں اس طرح سے ہو کہ ذرہ برابر پتہ نہ چلے کہ اس کے لہجے میں تھوڑے سا گراؤ یا اس میں محبت یا اس میں کوئی چیز نظر۔ نامحرم سے یعنی اس طریقے سے بات کرے کہ آدمی ایک ہی مرتبہ وہ اپنے کام ہی کی بات کرے، اس کے علاوہ اس کے آگے بات نہ کرے۔ معصومین نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ جس طرح سے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ہمارے لیے فرمائی ہیں کہ اپنی زندگیوں میں اس کو لائے جائے۔ مولا فرماتے ہیں، اس کو نقل کیا گیا ہے کتاب وسائل کے اندر بھی ہے، اور بہار کے اندر ہے، کتاب غرر الحکم میں ہے، بہت سی کتابوں کے اندر بہرحال ایک حدیث ہے جس کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ التوبۃ حسن، التوبۃ حسن وللشباب احسن۔ یہ چند نصیحتیں مولا نے ہمارے اور آپ کے لیے فرمائی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ اچھی چیز ہے، التوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے، وللشباب احسن، لیکن جوان کے لیے توبہ کرنا بہت اچھا ہے۔ یعنی جوانی میں ہر شے قبول ہے، جوانی کی عبادتیں قبول ہے، جوانی کی ہر چیز خداوند عالم فوراً سن لیا کرتا ہے، جوان کی گفتگو کو سن لیا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک سن رسیدہ کی چند رکعت نمازیں اور ایک جوان کی ایک رکعت نماز اس پر بھاری ہے، کیونکہ جوانی کی عبادت ایک الگ ہی ہوا کرتی ہے کہ جس زمانے میں اس کا دل آزاد ہے، دماغ آزاد ہے، خود آزاد ہے، اور اس آزادی میں خداوند عالم کو اگر وہ یاد کرے تو پروردگار اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جوانوں کی توبہ کو بھی خداوند عالم بہت جلدی ہی سنتا ہے، اور جوانوں کی دعا کو بھی پروردگار بہت جلدی سنتا ہے۔ پروردگار نے کہا التوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے، وللشباب احسان، جوان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ انسان نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد فوراً انسان کو چاہیے کہ توبہ کر لے، خداوند عالم سے اپنے کیے پر پشیمان ہو، کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر انسان کو پشیمان ہونا چاہیے۔ اور جوانی کی توبہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، بڑھاپے میں تو بیٹھ کر نماز و تسبیح پڑھنا ہی کرنا ہی کیا ہے۔ جب انسان نے قبر میں پیر لٹکا لیا تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ جوان ہے کہ جس کا ذہن آزاد ہے، دل آزاد ہے، اس جوانی میں اگر جوان آ کر توبہ کرے تو خداوند عالم فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے، فوراً اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے پروردگار۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے کرے، فوراً توبہ کر لے،
خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے پر غضب آتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور جری بنتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں کر، اللہ چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ڈوری کو چھوڑ دیا ہے پروردگار نے۔ تو مولانا نے فرمایا التوبۃ حسن وللشباب احسن۔ حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں الحیاء حسن وللنساء احسن، حیا بہت اچھی چیز ہے، شرم اچھی چیز ہے، حیا اچھی چیز ہے، وللنساء احسن، لیکن عورتوں کے لیے حیا بہت اچھی چیز ہے۔ آج معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، سڑکوں پہ آدمی نکلتا ہے، گلیوں کوچوں میں نکلتا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ وقت نہیں تو میں عرض کرتا کہ ایک عورت 5 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، 5 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت۔ کبھی کبھی بعض مواقع خود وہی لیڈیز باعث بن جاتی گناہ کا۔ اس طرح کے لباس، اس طرح کے آرائشیں، اس طرح کی خوشبو لگا کے جب انسان سب سڑکوں پہ نکلتا ہے تو دوسرے کی نگاہیں پڑتی ہیں، تو یہ گناہ جو ہو رہا ہے یہ اس کی گردن پہ جا رہا ہے۔ یعنی ادھر اس نے گناہ کیا، ایک نگاہ تو چلے جائز دیکھ لیے، پہلی نگاہ پڑ گئی کوئی حرج نہیں، نگاہ دوم جو ہے سہم من سہام الشیطان، روایت ہے، ایک نگاہ اگر پڑ گئی، آپ کے سامنے سے کوئی آ رہا ہے، آپ نے خدا کی تسبیح پڑھی، خدا کا شکر، پروردگار نے کتنا حسین اور خوبصورت منظر پیدا کیا، خداوند عالم نے کتنے یہ حسن یہ دیا، یہ چیزیں خدا کی تسبیح کر دی، لیکن کہتے ہیں کہ جو دوبارہ مڑا انسان، یہ سہم، یہ تیر ہے، یہ شیطان کی نگاہ ہے، جو دوبارہ وسواس پیدا ہوا انسان میں، یہ شیطان نے دوبارہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کرایا۔ الحیاء حسن، حیا اچھی چیز ہے، وللنساء احسن، عورتوں کے لیے حیا بہت اچھی چیز ہے۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ بعض موقع ہوتا ہے کہ گناہ بے لذت والا ہے، یعنی انسان نے گناہ کیا، یہ ہے کہ وہ اس کی گردن پر آ گیا، یعنی بغیر مقصد کے گناہ، یعنی بلا وجہ کے لیے جو ڈنڈے پڑ جانا، بلا وجہ کے لیے ڈنڈے پڑ جانا۔ حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں الصبر حسن وللفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے، وللفقراء احسن، لیکن فقیروں اور غریبوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ نے جو ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس پر ہم صبر کریں، پروردگار نے ہمارا جو امتحان لے رہا ہے اس پر ہم صبر کریں۔ صبر بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ انسان کا اگر صابر ہو جائے، انسان اگر قانع ہو جائے، جو پروردگار نے اسے جو چیزیں دی ہیں، اگر قناعت پسند ہو جائے تو اس میں سے ہرس، لالچ، طمع، یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم میں صبر اگر پیدا ہو گیا، یعنی مصیبتوں پر اگر ہم صبر کرنا شروع کر دیں اور شکر کرنا شروع کر دیں، جو نعمت ہمیں ملی ہے اس پر بھی ہم شکرانہ کریں اور صبر کریں، جو نہیں ملی اس پر بھی ہم صبر کریں۔ شاید ہماری قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ پروردگار نے انہیں یہ چیز دے دی، انہیں وہ چیز دے دی، انہیں وہ چیز دے دی، یہ طمع ہو گیا، لالچ ہو گئی۔ یہاں پہ صبر کرے، الصبر حسن وللفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے، لیکن فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ حدیث آگے بڑی، مولا فرماتے ہیں السخاوۃ حسن وللاغنیاء احسن، بہت پیاری حدیث ہے۔ السخاوۃ حسن وللاغنیاء احسن، سخاوت، جود و سخا اچھی چیز ہے، دینا، عنایت کرنا اچھی چیز ہے۔ وللاغنیاء احسن، لیکن جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ بعض مواقع پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں سب کو دی ہیں،
اب یہ نہیں کہ وہ ساری نعمت، ساری دولت، ساری سب کچھ وہ اللہ نے خالی ہمیں دے دیا، اس میں مخلوق کا بھی حق ہے، اس میں اعزاء و اقارب کا بھی حق ہے، اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس میں ہر کسی کا حق ہے۔ جو ہم اپنا حق بنتا اسے نکالے، بقیہ اس میں جو اضافی ہے وہ دوسروں کو دیا جائے کہ اللہ اس میں اور خیر و برکت عنایت کرے گا۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، وَلِلْأَغْنِيَاءِ احسان، کہتے اپنے ہاتھوں کو روک کے مت رکھو، کار خیر کرو، خیرات کرو، لیکن ایسے کرو کہ دوسروں کو خبر نہ ہو۔ پوری دنیا میں ڈھنڈورا مت پیٹو، لیکن بعض مواقع پہ ضروری بھی ہے، بعض مواقع پہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دیکھ کر اگر اس سے لوگ کو تشویق ہو رہی ہے، دیکھ کر اس سے لوگوں میں شوق اگر پیدا ہو رہا ہے، تب اس وقت اچھی چیز ہے۔ جس طرح سے جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے، لیکن بعض موقع پہ وہی جھوٹ احسن ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچ رہی ہے، کسی کی ناموس بچی جا رہی ہے، کسی کی عزت بچی جا رہی ہے، تو وہ جھوٹ اس جگہ پہ اچھا ہو جائے گا۔ یعنی جھوٹ قبیح ہے، جھوٹ کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی چابی ہے کہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، یعنی تمام گناہوں کو بند کر کے اور اس پہ تالا لگا دیا گیا ہو۔ یہ امام حسن عسکری اسلام کی حدیث ہے، یہ تمام گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس پہ تالا لگا دیا گیا ہے، اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے، اس تالے کی چابی جھوٹ ہے، مولا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے جو ہمیں نعمت دی، جو ہمیں چیزیں عنایت کی ہیں، جو غنی ہیں، جن کو اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں، تو یہ ہے کہ کم سے کم دوسروں کو بھی دے۔ ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے، آپ ہمیشہ کہتے خدا نے اگر ہمیں یہ دے دیا تو ہم کسی کو محتاج نہیں رہے، ہمارے دروازے سے کوئی واپس نہیں جائے گا، ہمارے دروازے پہ جو آئے گا اس کو ہم خالی نہیں جانے دیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس پوسٹ پر بیٹھا دیا، اس کرسی پر بیٹھا دیا، اس گدی پر بیٹھا دیا، تو میں کسی مستحق کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، اور جس طرح سے دفتروں سے بھگایا جاتا ہے وہاں سے میں کسی کو نہیں بھگاؤں گا، ہر کسی کا میں کام کروں گا۔ خدا نے ہم کو بھی بیٹھا دیا، لے بیٹھ جائیے۔ وہی چیز ہمارے اندر بھی آگے تو کیا فرق پڑا؟ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا، ایک ذرہ سا بھی کام اگر خلائق کا ہو سکتا ہے ہم سے، تو ہم اس کو انجام دیں، کہ اس وقت روز محشر جب انسان پھنسا ہوگا، روز محشر جب انسان پریشان ہوگا، تو اس وقت پروردگار اس کی مشکل کو اس جگہ پر حل کرے گا، معبود اس جگہ پر اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ السخاوۃ حسن وللأغنیاء احسن۔ حدیث آگے بڑھی، العدل حسن وللامراء احسان۔ عدل اچھی چیز ہے، عدالت اچھی چیز ہے۔ وللامراء احسن، اور جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، جو بڑی بڑی جگہوں پر ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، یا اور بھی جگہوں پہ اونچی جگہوں پر ہیں، مولانا نے فرمایا کہ عدل اچھی چیز ہے۔ وللامراء، امراء کے لیے کیا ہے؟ احسن ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ معصوم نے یہ چند چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بیان کر دیں۔ عزیزوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہرحال اپنے زندگی کے اطوار کو بدلیں، اس کو پلٹ دیجئے، جو ہمارا جو طور طریقہ چل رہا تھا اس کو پلٹیں، اس کو بدلیں، اپنی زندگی کے طرز طریقے کو آپ تبدیلی اس میں لے کر آئیے، اس میں بدلیت پیدا کریے، تبدیلیت پیدا کریے، اس میں سے کوئی نئی چیز لے کر آئیے، جو اسی طریقے سے ویسے چلتی چلی آ رہی اسی طرح اس میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آئیں، اور زندگی کے مقصد کو لیں۔ اہل بیت نے جو ہمیں بتایا ہے اس مقصد کو ہم لے کر چلیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو، اس مشن کو ہم آگے لے کر پڑھیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ بہرحال کل بھی ایک فون آیا تھا، بہرحال ایک مشکل پریشانی کے لیے اگر کسی گرفتاری ہے تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس کو لکھا ہے۔ شیخ طوسی نے کتاب مکارم کے اندر، مکارم اخلاق کے اندر، اس کے اندر نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہو، لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہماری دعا کو نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دعا بہت جلدی قبول ہو، یا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی زبان کی نکلی ہوئی باتوں کو سنیں، زبان میں اثر پیدا ہو اس کی، تو شیخ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، دیگر علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کتابیں میں باقاعدہ محفوظ ہے یہ،
کہ سجدے میں جب سجدہ آخر رہے، جب سجدہ آخر ختم ہو جاتا ہے، شکرانے والا جو سجدہ ہوتا ہے، کہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو، جو دعا سجدے میں مانگ رہے ہیں، جو دعا پروردگار سے مانگ رہے ہیں، یا جس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ صلوات پڑھیے۔ صلوات پڑھنے کے بعد جب تک ایک لمبی سانس لیں، جب تک سانس نہ ٹوٹے، یا ربا ہو یا سیدہ، 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 اس کو پڑھتے جائیں چند سانسوں میں، اور اس کے بعد اپنی دعا کو مانگے۔ دیکھیں پروردگار کیسے آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، فوراً پروردگار آپ کی دعا کو سنے گا، معبود فوراً آپ کی دعا کو سنے گا۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی یہ جو عزا، یہ فرش عزا جو ہم لوگوں نے بچھائی تھی، دھیرے دھیرے یہ دن ختم ہو رہے ہیں۔ آج 7 محرم ہو گئی ہے، یہ 7 تاریخ بعض جگہوں پہ بہرحال منسوب کی جاتی ہے شہزادہ قاسم سے ہے، یتیم حسن سے منسوب کی جاتی ہے۔ آئیں چلتے ہیں کربلا، آقا حسین کی خدمت میں پرسہ عرض کریں شہزادے کا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آئے اپنے آقا حسین کی خدمت میں مولا حسین کو سلام عرض کیا جائے۔ کہتے روز عاشوراء مقتل جس وقت لاشوں پہ لاشیں آ رہی تھی، عجیب روایت کے فقرات ملتے ہیں کہ شب عاشور ہر بیوی ہے کہ اپنے فرزند کو آمادہ کر رہی، کسی خیمے میں زینب بیٹھی ہے، انہوں محمد کو تیار کر رہی، کسی خیمے میں مادر اکبر بیٹھی ہوئی اپنے لال اکبر کو آمادہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک خیمے میں نظارہ کیا امام حسین علیہ السلام نے، کیا دیکھا کہ بھابی جان ہے اپنے قاسم کو آمادہ کر رہی ہیں، اور قاسم سے کہہ رہی ہے، قاسم میں اس گھر میں بیاہ کے آئی ہوں، قاسم اے قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، قاسم اے قاسم کل مجھے شرمندہ مت ہونے دینا۔ کہتے یہ 13 سال کا شہزادہ، یہ 13 سال کا شہزادہ شباہت میں ہو بہو امام حسن علیہ السلام، شجاعت میں ہو بہو امام حسن علیہ السلام، اخلاق میں امام حسن کی تصویر ہے یہ قاسم، معصوم سا چہرہ ہے اس نونہال کا۔ کہتے قاسم صبح سے امو کی خدمت میں کئی مرتبہ گئے، امو جان مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہتے حسین انکار پر انکار کر رہے ہیں، قاسم کو واپس کر دیتے۔ امام حسین علیہ السلام قاسم کو اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے شہزادہ اپنے خیمے میں شمشیر کو زمین پر رکھ کے، پیشانی اس پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے۔ مادر قاسم آتی آ کر کہتی ہے، میرے لال قاسم، اے میرے بیٹا تمہیں یاد ہے بابا نے وقت آخر وصیت مجھ سے کی تھی کہ اگر کبھی تم پر کوئی سخت ترین مصیبت اگر پڑ جائے، سخت ترین وقت اگر تم پر پڑ جائے تو میں قاسم کے بازو میں تعویذ باندھ دے رہا ہوں، اس کو کھول لینا۔
کہتے جلدی سے فوراً جناب قاسم نے تعویذ کھولا، خط کو پڑھا، اس میں کہتے بڑی لمبی گفتگو تھی، اس میں لکھا ہوا تھا اول اور آخر میں، اے بھیا حسین میرا قاسم آپ کے حوالے کربلا میں نہ رہوں گا۔ کہتے خط کا ملنا تھا، قاسم کے چہرے پر خوشی کے عجب آثار نمودار ہوئے۔ قاسم بھاگے بھاگے امو کی خدمت میں آئے، کہتے نامے کو چچا کی خدمت میں دیا، حسین نے خط کو کھولا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، بھیا کا زمانہ یاد آ گیا۔ قاسم کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ دیا، کہتے ذرا ڈھونڈی گئی، قاسم کے لیے ذرا بھی نہ ملی۔ قاسم کی بے کسی دیکھے کہ قاسم کے پیروں میں جو نالین بھی پہنائی گئی، جو جنگ کے جوتے ہوتے ہیں، کہتے اس کی بھی ڈور کھلی ہوئی۔ قاسم کو سوار کیا گیا، مولا عباس بھی قاسم کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا قاسم مقتل میں گھبرانا نہیں، میں امو تیری جنگ کا نظارہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوئے، قاسم پہنچتے ہیں، قاسم نے حملے پر حملہ شروع کیا۔ کہتے ارزق شامی کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا گیا، عرب کا قوی ترین بہادر تھا جس کا نام سر فہرست آتا تھا۔ کہتے ہیں قاسم ایک مرتبہ اس لعین کی قد و ہیکل کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر وہ وار کیا ہے جو علی نے وار کیا، رہتی دنیا تک قاسم کے اس وار کو لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ ملعون آتا ہے، کہتے ہیں امیر کائنات نے عمرو ابن عبدود کے سر پہ جس وقت ضرب ماری تھی، وہ دو حصوں میں برابر سے تقسیم ہو گیا تھا، لیکن عزیز و انصاف سے بتانا، جب اوپر سے ضرب ماری جاتی ہے تو آسانی سے وہ ضرب مار دی جاتی ہے، اور اس کا وزن، اس کی تیزی بھی زمین کی طرف زور زیادہ لگتا ہے نہیں، بلکہ کم ہی زور میں اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ تیزی سے نیچے پہنچتی ہے۔ کہتے یہاں پہ روایت ملتی ہے جناب قاسم نے اوپر سے نہیں نیچے سے وار کیا، سوچ کتنی سختی سے دو حصوں میں تقسیم کیا، زمین پر گرا، عمر سعد جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، عجیب تاریخی جملہ کہتا ہے چلو اللہ کا شکر ہوا حسن نے اپنی تلوار نہ اٹھائی، وگرنہ قیامت آئی ہوتی۔ آج حسن کی شجاعت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ کہتے داد و تحسین کرتا ہے وہ ملعون کافر مشرک ہو کر بھی، وہ ملعون منافق ہو کر بھی، کہتے قاسم کی اس وار کی تعریف کرتا ہے، حکم دیتا ہے کیا دیکھ رہے ہو، ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد ہے، ارے حسین کا بھتیجا، علی کا پوتا
ہوتا, اسے ایسے مار نہ سکوگے, مل کے حملہ کرو. کیسے اس آواز کا بلند ہونا تھا. چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا, گھوڑے دوڑے, قاسم کے سر پہ ایک گرز لگا, زمین کی طرف چلے, آواز دی امو امو میرا سلام آخر لے لو. کہتے ہیں اب عباس کو قاسم دکھائی نہیں دے رہے, حسین کو قاسم دکھائی نہیں دے رہے. عجیب روایت کے فقرے, عجیب روایت کے جملے. کہتے ایک طرف سے حسین چلے, ایک طرف سے عباس. جب یہ دونوں شیر ارے مقتل میں اترے ہیں, روایت کے فقرات کی فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. ہائے میں قربان جاؤ قاسم, حسین کا جسم بھی پامال ہوا, لیکن حسین کی شہادت کے بعد قاسم وہ شہید ہے جس کا زندگی میں لاشا پامال ہو گیا. کہتے گھوڑے دوڑنا شروع کیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دل پرسہ ہے کہ یتیم کا پرسہ ہے. حسین ادھر سے عباس. کہتے ہیں اتنے گھوڑے دوڑے, قاسم کی دائیں پسلی بائیں طرف, بائیں پسلی دائیں طرف. ارے جو ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی, آواز دیتے امو مدد کرو, امو مدد کرو. عجیب روایت ملتی ہے. امام حسین پہنچے, امام حسین پہنچے جناب قاسم کے جنازے پر. کہتے قاسم کا جسم ایک جگہ پہ نہ تھا, ٹکڑے ٹکڑوں میں منتشر ہو چکا تھا. جانتے اس کی وجہ بھی اور کیا ہے؟ کیونکہ ذرا اگر جسم پر ہوتی ہے تو ذرا جسم کو روک لیتی ہے. قاسم کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی, قاسم کے جسم پر ارے ذرا بھی نہ تھی. قاسم کا جسم ناظرین کہتے پاش پاش ہو چکا ہے, قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. روایت کے فقرات ہیں, روایت کے جملات ہیں. امام حسین پہنچے, امام حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا, جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے. کہتے حسین نے ابا کو بچھایا مگر ٹکڑے دکھ نہیں رہے, جو ملا چوم کے رکھتے جاتے ہیں. کہتے عجیب روایت نقل کی جاتی ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں حسین نے اپنی امامت کا سہارا لیا ہے. کہتے امام حسین نے ایک بلندی پر آقا کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے میرے لال قاسم, کہاں ہو میرے بیٹے؟ اے قاسم تمہیں زمانے کا امام بلا رہا ہے. کہتے اتنا کہنا تھا کہ لاش کے ٹکڑے تڑپنے لگے, جگہ جگہ سے ٹکڑے اٹھنے لگے. ابو میں یہاں ہوں, ابو میں یہاں ہوں, ابو میں یہاں ہوں. کہتے ملتا ہے روایت کے جملات ہیں. امام حسین علیہ السلام نے آقا نے کہتے ہیں مولا حسین نے اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا, اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا. اے میری ماں اور بہنوں, اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے. کہتے قاسم کے جنازہ, ہر شہید کا تابوت نکالا جاتا ہے لیکن قاسم کا تابوت نہیں نکلتا, قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے. ارے جس طرح ٹکڑوں کو حسین نے سمیٹا تھا, عزیز حسین نے اپنے ابا کو بچھا دیا ہے. کہتے ہیں جب مہندی نکلتی ہے, بس مہندی نکلتی ہے تو میں بہرحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کوئی بڑھ بڑھ کر بوسہ دیتا ہے. جب اس پر گلاب سجائے جاتے ہیں, لوگوں کا ہاتھ جب پڑتا ہے نا تو گلاب کی پنکھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتی جاتی ہے. کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں جو اپنے رومال کو ارے زمین پر بچھا دیتے ہیں, اپنے رومال کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور اس ٹوٹی ہوئی پنکھڑیوں کو جگہ جگہ سے چنتے ہیں, اسے بوسہ دیتے ہیں اور رومال کے اندر رکھتے جاتے ہیں, اسے بوسہ دیتے ہیں اور رومال کے اندر رکھتے جاتے ہیں. امام حسین نے بھی اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا. ارے قاسم کا ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے, اسے بوسہ دیتے تھے. قاسم کا ہر ٹکڑا. عجیب روایت کے فقرات ہیں.
عجیب روایت کے جملات عرض کیے جاتے ہیں، کہتے امام حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، آقا نے ہر کسی کا جنازہ اٹھایا تھا، مگر قاسم کے ٹکڑوں کی گٹھری بنائی۔ کہتے خیمے کے در پر پہنچے، مادر قاسم کو آواز دی، مادر قاسم کو بلایا۔ کہتے بی بی زینب بھی ساتھ ہے۔ مادر قاسم کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کہتی آقا آقا میں سے یہ زادی نہیں، آقا کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی؟ اے آقا میرے قاسم کے جنازے کو آپ نہیں لائے۔ کہتے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب بھابھی کے بازوؤں کو سنبھال لو، ارے غضب ہو گیا۔ حسین نے زمین پر رکھا قاسم کے ٹکڑوں کو، مادر قاسم نے ملانا شروع کیا، سر کو زمین پر رکھا، ہاتھ کو آسمان اٹھایا، خدایا تیرا شکر، اے خدایا تو نے میرے اس ہدیے کو قبول کیا، تو نے میرے قاسم کو قبول کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں، شہادت قاسم کا ہے پروردگار، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ خدایا جو مریض اور بیمار ہونے صحت عنایت کر دے۔ پروردگار تجھے شہزادے کا واسطہ دیتے ہیں جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے۔ خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، خصوصاً اس وقت جو پروگرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، آپ سب کے ہم سب کے جو مرحومین ہیں خدایا ان کے درجات کو بلند کر دے۔ جن کے والدین دنیا میں نہ رہے پروردگار انہیں اہل بیت کے جوار میں جگہ دے دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں خدایا انہیں طول عمر دے دے۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، منجی بشریت، منجی دو عالم، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین کا عزادار بنا دے، اس مقصد حسینی پر چلنے کی، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس اساس سے پروردگار بطور حسن ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عنایت کر دے۔ اے خدائے پروردگار ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، ہمارے جوانوں کی اصلاح کر دے۔ خدایا پالنے والے یہ مریضی بیماری یہ کرونا جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خدایا پروردگار اس بیماری کو ختم کر دے۔ معبود فرش عزائے حسین جہاں جہاں بچھی ہوئی ہیں، جس طرح کی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے ان تمام رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ پالنے والے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خاص طور سے ریاض صاحب کی بہرحال ان کی اہلیہ بیمار، وہ بیمار، نانوتی فیملی، اور بہت سے لوگ کافی لوگوں نے بہرحال اس وقت جو گھروں میں ہاسپٹل میں جہاں کہیں بھی، اور آپ سب کے بہرحال جو مریض بیمار ہیں ان سب کے لیے بہرحال دعا کرتے خدا ان کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر۔ پروردگار پالنے والے رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار ہمارے علماء حقہ جتنے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار پالنے والے یہ میرے معبود استکبار حکومتیں ہیں جو انہیں ذلیل و خوار و رسوا کر دے۔ پروردگار چار معصومین کے صدقے میں یہ حکومت کے جہاں سے صدائے علی ولی اللہ بلند ہوتی ہے، جو آج ایران ہر طرف مصیبتوں سے یہ گھرا ہوا ہے، دشمنوں کی نگاہیں پروردگار ان نگاہوں کو کور کر دے، ان نگاہوں کو ختم کر دے، نصف و نابود کر دے، اس انقلاب کو، اس انقلاب ایران ملا دے۔ خدا پروردگار ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدا ہمیں ہر سال عزا امام حسین کرنے کی توفیق عنایت۔ پروردگار جن کے بھی دلوں میں حج زیارات کی تمنا ہے، حسین کی بارگاہ دیکھنے کی تمنا ہے، مولا رضا کی بارگاہ دیکھنے کی تمنا ہے، یہ پالنے والے جو زیارتوں پہ آئے ان کی زیارتیں قبول کر لے، انہیں بار بار آنا نصیب کر۔ پروردگار جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی اس بارگاہ میں آنا نصیب کر دے۔ معبود جلد از جلد ان گنہگار آنکھوں کو حسین کا روضہ دکھا دے، زمین کربلا دکھا دے۔ یہ خدا ہے پروردگار پالنے والے، روزی روزگار کی جو مشکلیں اس وقت پھیلی ہوئی ان سب کو، تمام مشکلات کو برطرف کر دے۔ پروردگار مومنین کے جو شرعی حوائج ہیں انہیں پورا کر دے۔ آخر میں التجا ہے کہ جو نام پڑھے گئے یا نہیں پڑھے گئے، اور آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات
کہ جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور میرے والد مرحوم بہنوئی اور اس وقت افتخار حسین صاحب، بہرحال ان کے والد والدہ اور آپ سب کے جتنے والد جن کے مرحومین ہیں، بہرحال ان سب کو یاد کرتے ہوئے، جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کہ جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل۔ پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے۔ کریم کرب و بلا تمہارے روز پہ آنے میں آج دقت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے۔ میں سر کے بل چلاؤں گا بس صدا دیجئے،